السلام علیکم۔ سفر شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا، اور اس لیے کہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ سفر کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کے لیے آپ کے لیے بے شمار سہولتیں خود بخود میسر ہو جاتی ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سفر کی رداد، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں پروگرام سفر شرط میں۔ میرے ساتھ میرے شریک میزبان موجود ہیں سید شرف الدین صاحب۔ شرف الدین صاحب، آج آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو لے جانے سے پہلے آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا یہ بات عرض کر دوں۔ پہلے تو وعلیکم السلام جی۔ اور وہ یہ کہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ بے شک۔ اور ہم لوگ اگر باہر نہ نکلیں اپنے ممالک سے یا اپنی جگہ، اپنے ان شہروں سے جہاں ہم رہتے ہیں، تو ہم بالکل کنویں کے مینڈک کے مانند ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اگرچہ کہ ہمارے کمروں میں اب ٹیلی ویژن اور نیوز کی وجہ سے بہت کچھ دنیا آ چکی ہے، جی، لیکن اس کے باوجود جا کر خود مشاہدہ کرنا، دیکھنا وہ الگ بات ہے۔ اور اس سے پھر جو ہماری ہورائزن وسیع ہوتی ہے، پھر جب ہم آ کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ وہ کر سکتے ہیں، تقابل کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، دنیا کہاں ہے، جی۔ اور پھر یہ کہ پھر ہم اپنی اقدار کے حساب سے ہم کیسے اپنے آپ کو دنیا میں رہنے کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اپنی جگہ سے باہر جا کر دیکھنے میں، چیزیں دیکھنے میں، تجربہ کرنے میں، اور ان سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے۔ آج میرا خیال تھا کہ ایک ہم آئی لینڈ کی سیر کرتے ہیں، اچھا، جو کہ 7641 آپ تو بالکل آپ سمجھ گئے آپ کی ماشاءاللہ آپ نے کہا ایک بہت پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ 7641 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا نام ہے دا فلیپینز۔ جی۔ اور یہ ایسا ملک ہے کہ اس کے نام کے آگے ایس لگتا ہے، فلیپین جو ہے وہ غلط ہے، فلیپینز لکھتے ہیں تب جا کے ملک کا نام ہوتا ہے۔ اپنی زبان میں شاید فلیپینا کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی زبان جو ہے تگالوگ، اس میں کچھ ایسے کانسوننٹس ہیں جو صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں ہو پاتے، تو یہ پی کو ذرا تھوڑا سا ایف کی طرف مائل کرتے ہوئے پروناؤنس کرتے ہیں، تو ان کی لینگویج بھی تھوڑی سی، جب یہ انگریزی بھی بولتے ہیں تو وہ جیسے کہ لیبارٹری کو وہ لیبوراتوری کہیں گے، تو وہ اس قسم کی ہے۔ تو دا فلیپیناس اس کا ملک کا نام ہے، اور ان کے باشندوں کو فلیپینو، اور اگر خاتون ہو تو فلیپینا کہتے ہیں، اور یہ ایک اسپینش وہ ہے۔ 1542 میں یہ دریافت کیا تھا ہسپانوی ملاحوں نے، اور اس کا نام اپنے بادشاہ فلپ II کے نام، کنگ فلپ II کے نام پر رکھا تھا۔ میرا خیال یہی بات ہے۔ یہی بات ہے، اور 350 سال تک ہسپانیوں نے اس ملک کو نوآبادی بنائے رکھا۔ جی۔ اور اتنا انفلوئنس ہے فلیپینز کے اوپر اسپینش کلچر کا کہ ان کی آدھی زبان اسپینش سے ملتی جلتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مالٹا میں اگر آپ جائیں تو آپ اگر عربی بولتے ہیں تو آپ کو 75% مالٹی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ عربی وہاں پر راج رہا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ فلیپینز کے اندر 350 سال تک ان کی جینیٹک کمپوزیشن بھی کافی حد تک تبدیل ہو گئی۔ 350 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پھر جب وہ فلیپینوز گئے، اسپینش گئے، تو 50 سال تک امریکی تسلط رہا۔ تو یہ ایک امریکہ کی نوآبادی رہا، جس میں تھوڑا بہت فرق اور بھی پڑا۔ یہ لوگ انگریزی بولنا سیکھ گئے، تو انڈونیشیا، ملیشیا اور آپ کے جتنے ممالک ہیں اس بیلٹ میں، ان کی بنسبت فلیپینز میں سب سے زیادہ انگریزی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اگرچہ کہ اس کا پروناؤنسیشن مختلف ہے، لیکن وہ امریکن انفلوئنس سے اسپینش کا فائدہ ہوا ان کو، انگریزی بولنی آ گئی۔ اب یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ انگریزی بولنی آتی ہے یا امریکن بولنی آتی ہے، لیکن بولتے ہیں۔ 7641 جزیروں کی بات کر رہے ہیں، اتنے جزیروں کا انتظام سنبھالنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے بھی مزید 17 حصے کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 3 بڑے حصے ہیں۔ جی بالکل۔ کون سے 3 بڑے حصے ہیں؟ 3 بڑے حصے جو ہیں، انہوں نے نارتھ میں سب سے بڑے چنک کو ملا کے لوزون کے نام سے اس خطے کو رکھا ہے۔ بیچ میں ان کے ایک لمبا سا ہے، یہ آپ نقشے پہ دیکھیں گے تو ایک لمبودرا سا ملک ہے جو نیچے تک چلا جاتا ہے۔ تو اوپر کا نارتھ کا حصہ جو ہے وہ لوزون کے نام سے ہے، بیچ کا جو حصہ ہے جزائر کا، اس کا نام ہے وسایاس، اور تیسرا حصہ تو خیر ہم لوگ مانوس ہی ہیں کیونکہ خبروں میں کافی رہا ہے، وہ ہے مندناؤ۔ اس میں کافی عرصے تک ایک خانہ جنگی بھی چلی، جس میں مندناؤ نیشنل لبریشن فرنٹ چاہتا تھا کہ وہ آزادی لے لے، کیونکہ ان کی جو قربت ہے وہ ملیشیا سے اور برونائی دارالسلام سے ہے۔
جہاں تک اس بڑے ملک کی لوکیشن کا تعلق ہے تو یہ ساؤتھ تائیوان سی کے نیچے ہے جی، اور ان کی میری ٹائم، کیونکہ ہے تو جزیرہ تو چاروں طرف سے پانی ہے، تو ان کی میری ٹائم باؤنڈریز کئی ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، ملیشیا کے ساتھ، برونائی کے ساتھ، آپ کے ویتنام کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ اور تائیوان کے ساتھ۔ جی جی، تو یہ کل رقبہ جو ہے ان جزائر کا جو بیچ میں اس میں پانی ہے اس کو شامل کر تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ جی جی، اور زیادہ تر ان کے پہاڑی جو جزائر ہیں وہ رین فارسٹ سے ہیں، آتش فشاں پہاڑ ہیں اس کے اوپر، بالکل ہے، تو وہاں پر آبادی کا تناسب قدرے کم ہے، بہت کم ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو لوزون ہے جو ان کا نارتھ کا حصہ ہے اس میں تقریباً 110 ملین کی پاپولیشن میں سے تقریباً آدھی پاپولیشن لوزون میں آباد ہے۔ اچھا، اور ویسے بھی جو نیچے کی بیلٹ ہے وسایاس کی، جہاں پر سیبو ہے اور دیگر شہر ہیں، وہ وہاں ٹائفون بہت آتے ہیں، کیونکہ یہ لوکیٹڈ ایک ایسے علاقے میں ہے ساؤتھ اس میں سی میں کہ ساؤتھ تائیوان سی میں، کہ یہاں ٹائفونس بہت آتے ہیں، اور سب سے بڑا برتھ پلیس ہے، اس سے جو فردر اوریجنیٹ سمندر ہے سارے ٹائفون وہیں پہ جنریٹ ہوتے ہیں۔ جی جی، چاہے وہ ٹائفون جاپان جا رہا ہو، چاہے وہ تائیوان جا رہا ہو، چاہے چائنا یا ہانگ کانگ ہوتا ہے، فلپین سے گزر کے وہ اب اویئرنیس آئی ہے ان کی جو ان کی جو سول ایویشن ایجنسیز ہوتی ہیں جو پری وارننگ وغیرہ دیتی ہیں، ایویکویشن وغیرہ وقت پہ کرا دیتی ہیں، لیکن آج سے 5 سال پہلے بہت بڑا ان پہ سیبو کے پاس ایک ٹائفون آیا تھا جس نے پورے شہر کو اجاڑ دیا تھا، بڑا انٹرنیشنل کرائسس تھا۔ ابھی بھی غالباً پچھلے 2 مہینے پہلے ایک ٹائفون وہاں سے گزرا ہے۔ آپ اتنی ساری باتیں ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں، یہ تو بتائیے آپ کا وہاں جانے کا اتفاق ہوا یا وہاں پر رہے بھی؟ میں وہاں طالب علم کے حیثیت سے رہا، اچھا، اور وہاں میں نے تقریباً 3.5 سال گزارے۔ تو فلپینس میں 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں، ایک کا نام ہے یونیورسٹی آف سینٹو تھامس، دوسری ہے لاسال یونیورسٹی، اور تیسری ہے یونیورسٹی آف دا فلپینس۔ اچھا، تو تینوں یونیورسٹی کافی، اب تو خیر ان تینوں یونیورسٹیز میں داخلہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ فلپینس کی تعداد جو ہے ایجوکیشن میں بہت اچھے ہیں یہ لوگ، تو جو ایوری ایئر اے لیولز پاس کر کے جب یہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے نکلتے ہیں تو یونیورسٹیز بھر جاتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس میں لکی تھا کہ اس زمانے میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا، تو مجھ جیسا نالائق آدمی بھی ایک یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ تو یونیورسٹی آف دا فلپینس جو ہے وہ لوزون میں ہے، منیلا کے پاس۔ منیلا ان کا سب سے کیپٹل ہے، جی کیپٹل ہے، اور سب سے زیادہ گنجان شہر ہے، اس حد تک گنجان ہے کہ ایک انچ وہاں کی منیلا کی زمین کی وہ سونے کے برابر ہے۔ مجھے اتفاق ہوا 2-3 دفعہ جانے کا منیلا، ہاں، تو میں نے دیکھا جو آپ بتا رہے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک کا، عمارتوں کا یہی حال ہے۔ سڑکوں کے ٹریفک پر مجھے یاد ہے کہ وہاں کی ایک بڑی مشہور سواری ہے جیپنی، جس کا ذکر سب سے پہلے ابن انشا کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تعاقب میں پڑھا تھا۔ وہ جیپنی کیا چیز ہے؟ فلپینس کا ذکر ہو اور جیپنی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ پھر سمجھ لیں کہ یہ نامکمل ذکر ہے۔ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو آرمی کی جیپس تھیں، جو ملٹری کی، امریکن ملٹری کی جیپس تھیں، اس کو بحیثیت پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر اس پبلک ٹرانسپورٹ میں 4 چاند لگانے شروع کیے، اس کو پینٹ کیا، اس کے اندر بالکل اس قسم کا انہوں نے یعنی کہ سینری سجانا وجانا شروع کیا جیسے آپ کو پاکستان میں ٹرک آرٹ میں ملتا ہے۔ جی جی جی، تو آپ اگر پاکستان کے کسی سجے سجائے ٹرک کو ریڈیوس کر کے چھوٹی سی جیپ کی، بلکہ یوں آپ ویژوالائز کریں کہ پاکستان میں وہ جو سوزوکیز چلتی ہیں، جی، جو پیچھے سے کھلی ہوتی ہیں، اس میں وہ لوگ آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ جی جی جی، مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا منیلا میں کئی بار کہ آگے سے جو جیپ ہے لیکن پیچھے سجی سجائی دلہن کی طرح خوبصورت سی گاڑی جس کے اندر لوگ ٹھوسے ہوئے۔ جی جی، ٹھوسے، اور نہیں وہ ہے بڑے آرگنائزڈ، لٹکتے نہیں ہیں، جب وہ سواریاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ چل پڑتی ہے۔ ایک آدمی کرایہ کلیکٹ کر لیتا ہے آن بہاف آف ایوری بڈی، اور پھر وہ آگے ڈرائیور کو پکڑا دیتا ہے۔ جی، اور نہایت ہی سجی ہوئی، بلکہ آپ تصویر پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فلپینس کی جیپنیز ہیں، یہ دنیا میں مشہور ہو چکی ہیں۔ تو میں آپ کو موسم سے پہلے میں آپ کو منیلا کی وہ بات بتا رہا تھا کہ اتنا گنجان آباد شہر ہے کہ وہاں قبرستان اب تنگ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور اب یہ حال ہے کہ اگر قبرستان میں کسی کو دفنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کئی مہینوں تک، آپ یقین کیجیے کئی مہینوں تک اس کو سرد خانے میں رکھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب وہ جگہ ملے، اور 4 منزلہ قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ اتنی تنگی ہے۔ مجھے تو دلاور فگار کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کراچی قبرستان کے بارے میں کہا تھا کہ تربت شوہر میں اس کی اہلیہ سو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو وہی کچھ منیلا میں بھی ہو رہا ہے۔ خیر منیلا کے اب کئی شہروں کا یہ ایک مسئلہ ہے، تو وہ پھیلنا شروع کیا ہے انہوں نے، نکلتے ہیں، لیکن وہ آئی لینڈ ہونے کی وجہ سے
جی وہ اتنا زیادہ جا نہیں سکتے، زمین کی کمی ہے. دوسری بات فلیپینس کی جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت محنتی لوگ ہیں، نہایت محنتی لوگ ہیں، اور خواتین مرد کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہر کام میں حصہ لیتی ہیں. بلکہ جب میں پڑھتا تھا کئی سال پہلے، تو میں تو یہ دیکھتا تھا کہ مرد سست تھے، مرغے ورغے لڑاتے تھے اور اپنا آرام سے بیٹھے رہتے تھے. اور چونکہ کرسچن ملک ہے آپ کا، کیتھولکس ہیں زیادہ تر، تو وہ بیئر ویئر پی کے اپنا آرام سے سو گئے، اور ان کی بیویاں، ان کی بہنیں کام کرتی تھیں. بالکل یہی صورتحال دیکھنے میں آئی، اور نہ صرف فلپین میں بلکہ فلپین سے باہر بھی جتنے ڈومیسٹک ورکرز اور دوسرے ورکرز ہیں ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے. تو یہاں کی 15% آبادی ملک سے باہر کام کرتی ہے، جس میں جیسا ذکر کیا خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس سال اکتوبر تک تقریباً $25 بلین ان اوورسیز ورکرز نے فلپین کی اکانومی میں انجیکٹ کیے. آج کل کے جو نئے بچے ہیں فلپینس کے، لڑکے لڑکیاں دونوں، جی آپ کو یہ پورے گلف میں، سعودی عرب وغیرہ میں، یہاں پر نہ صرف ڈومیسٹک ورکرز کے طور پر بلکہ اچھے خاصے مینیجریل پوزیشن پر جی، اور ہسپتالوں میں نرسیں اور نرسز تو خیر آپ کو یو کے میں بھی بہت ملیں گی فلپینوز، مرد اور عورت دونوں. تو یہ بڑی محنتی ان کی جنریشن ہے، اور انہوں نے سب سے بڑی ان کی جو ارننگ کا سورس ہے وہ یہی فورن ریمیٹنسز ہیں فرام دا فلپینوز. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ چونکہ اسلامی ممالک میں کافی عرصے سے اور کافی اچھی پوزیشنز پر ڈومیسٹک ورکر سے لے کے آپ کے مینیجنگ پوزیشنز تک، مارکیٹنگ میں ہر جگہ موجود ہیں، ان میں سے کافی لوگ اسلام سے متاثر ہو کر یہ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں. جی تو یہ ینگ ماشاءاللہ خواتین اور مرد بچے جب اپنے واپس جاتے ہیں تو یہ پھر اپنی فیملیز کو وہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. کئی ایسی ایگزامپلس ہیں جس میں میں جانتا ہوں کہ ایک عورت واپس گئی، اس نے اپنی پوری فیملی کو مسلمان کیا. کچھ ایسے فیملیز ہیں جنہوں نے کو ایگزسٹنس اپنایا کہ وہ گئے، انہوں نے اپنے ماں کو کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ نہیں مانی، لیکن انہوں نے گھر میں اکٹھے رہے اور اسلامی اقدار کے سور بنانا بند کر دیا، اس قسم کی چیزیں بند کر دیں. تو یہ ایک اچھا بھی اس کا پہلو ہے کہ وہاں پر اسلام اس طرح سے پہنچا ہے. کھیل وہاں کون کون سے مقبول ہیں؟ کھیل آپ بتائیے. مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اندر باسکٹ بال، ہاں جو امریکن باکسنگ، جی ہاں، والی بال، فٹ بال. باکسنگ تو وہاں کے بڑے بڑے باکسر بڑے مشہور ہیں جی، اور ایک عرصے تک مرغا لڑانا بھی ان کا نیشنل گیم تھا. اب تو شاید میرے خیال میں وہ اینیمل ویلفیئر والوں نے غالباً اس کو منع کر دیا ہے. ٹورزم یہاں کا ایک بڑا سیکٹر ہے یہاں کی اکانومی کا، اور لاکھوں لوگ دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہاں کے جو خوبصورت مقامات ہیں، بیچز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. جنگلات ہیں وہاں کے، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. آتش شاہ پہاڑ ہیں، کافی ایسی ورجن پلیسز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو دور دور تک آپ کو آبادی نظر نہیں آتی ہے. جی وہ بھی انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کیا ہے کہ کمپنیز ہیں وہ آپ کو لے جاتی ہیں آئیلینڈ میں، اور پھر وہاں پر کھانے بنانے کا انتظام بالکل اوپن ایئر میں وہ ارینج کرتے ہیں. جی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلپینس میں چونکہ کیتھولک مذہب ہے، جی، تو یہ لوگ ایسٹر کا تہوار بہت ہی اہتمام سے مناتے ہیں. جی اور وہ اس طرح سے مناتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے ہمارے یہاں محرم میں عاشورہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باقاعدہ اس کا تعزیہ بنایا جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں سارا دن نکل کے، تو اور ماتم ہوتا ہے. تو اسی طرح سے فلپینس میں ایسٹر کے جو دن ہیں جی وہ اس کو باقاعدہ انیکٹ کرتے ہیں جی، کہ ایک آدمی اس کو تیار کرتے ہیں کہ وہ اس کو مصلوب کرنے کے لیے اس کو چینز وینز ڈال کے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، پھر اس کو مصلوب کرنے کے لیے اس کو چڑھایا جاتا ہے، اور اس حد تک وہ اپنے مذہب کو انیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں کیل تک گاڑی جاتی ہے. اچھا، ہاں بالکل، یعنی کہ وہ پورا ایکٹ کمپلیٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیلف فلیجلیشن مارتے ہیں، پیچھے پیٹ ان کی لہو لہان ہوتی ہے. تو یہ پورا کرانے کے بعد پھر وہ ایسٹر اپنا گڈ فرائیڈے کا دن جو ہے وہ اس طرح سے گزارتے ہیں. یہ ایک ان کا تہوار ہے جو زیادہ تر کلچرل ہو گیا. جیسے اب یہاں بھی لندن میں آپ دیکھیے گا یا دیگر ممالک میں کہ وہ جو کارنیول ہوتا ہے، جی جی، اس میں وہ سارے لوگ نکل کے آتے ہیں، تو اس میں نان کیریبین بھی لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک تہوار ہے جو دیکھا جاتا ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ ایک خاص ان کی چیز ہے. دوسری خاص چیز جو ہے جو میں نے نوٹ کی وہ ان کا مردوں کا ایک لباس ہے
جس طرح انڈونیشیا میں آپ نے دیکھا ہو ایک بشرٹ ہوتی ہے وہ باتک کی سجی سجائی، تو ان کا جو لباس ہے وہ سلک کا بنا ہوا سفید رنگ کا اسی طرح کا بشرٹ ہے جو نہایت باریکی کے ساتھ اس کے اوپر امبرائڈری ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں بارونگ تگالوگ. جی تگالوگ تو ہو گیا زبان کی زبان بھی ہے اور اپنے آپ کو تگالوگ کہتے ہیں. بارونگ کا مطلب ہے کہ لباس، شرٹ. اور یہ اوریجنلی اسپینش کالونائزرز سے انہوں نے بورو کیا، وہ لوگ یہ پہنا کرتے تھے. پھر اس کو ڈیکوریٹ کیا اور اس حد تک یہ مشہور ہے کہ اگر آپ آن لائن آرڈر کریں تو کم از کم یہ 500 پاؤنڈ کا ایک شرٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ہاتھ سے وہ کام ہوتا ہے. اور آپ جب ذکر کر رہے ہیں اس کا تو مجھے وہ ذہن میں تصویریں یاد آ رہی ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں، مارکوس یا پھر جوزف ایسٹراڈا اور دوسرے، ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو اسی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے. اور ان سے پہلے اگر چلے جائیں تو ان کا جو فاؤنڈر آف دا نیشن ہے جس کو ہوسے رزال کہتے ہیں، وہ اس کو وہی اہمیت حاصل ہے جو قائد اعظم کو حاصل ہے. وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے بھی جو اسٹرگل کا آغاز کیا وہ وار آف لبریشن سے نہیں کیا، بلکہ اس نے کانسٹیٹیوشنل طریقہ اپنایا اور باقاعدہ حجت کر کے، بحث کر کے، آرگیومنٹ کے بیسس پہ فلپینس کی آزادی کے لیے اس نے کام کیا. تو اس کے نام کا ایک بہت بڑا باغ ہے جو سینٹرل منیلا میں ہے. بہت بڑا رقبہ انہوں نے. اور آج کل تو خیر انوائرنمنٹ کا زمانہ ہے تو اس قسم کے باغ تو بہت آج کل ان ہیں. تو اس باغ میں ہر روز لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں تھوڑا ٹائم وائم گزار کے، کیونکہ وہ ایک سانس لینے کی بہت اچھی جگہ ہے. وہاں آکسیجن ہے اور ہوسے رزال کا پارک ہے. اس کے بعد جو ایک دور آیا تھا وہاں پر 1965 سے 1986 تک فرڈیننڈ مارکوس کا، جی وہ دور خاصا وہاں کا مشہور رہا ہے. اور خاص طور پر جو ان کی بیگم تھیں ایمیلڈا مارکوس، ان کے جوتے بڑے مشہور ہیں. سنا ہے کہ 700 سے زیادہ اور انہوں نے دنیا بھر کا جو بھی مہنگا ترین جوتا تھا وہ جمع کر اپنے پاس رکھا. بعد میں سنا ان کو نیلام کیا گیا اور اس سے غریبوں پر وہ خرچ کیا گیا وہ. لیکن میں اس بات پہ میرے خیال میں غلط نہیں ہوں اگر میں کہوں کہ ہمارے بھی تقریباً ہر گھر میں خواتین کے کم از کم 20 جوڑے تو ہوں گے. جی ہاں، 20 جوڑے، اور 20 میں اور 700 میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے. جی ہاں. تو ایمیلڈا نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا، اگرچہ کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ مارکوس کے خلاف بہت بغاوت ہوئی تھی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور اس کو کمیونسٹ ہونے کا بھی اس کے اوپر وہ لگا دیا تھا الزام، اور وہ بہت لمبے عرصے تک ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ کے طور پر رہا اس. لیکن اس کی وائف نے ایک نایونگ فلپینو کے نام سے ایک عجائب گھر تو نہیں کہیں گے لیکن ایک ایسی انسٹیٹیوشن منیلا میں بنائی جس میں اس نے فلپینس کے ہر خطے کا ایک چھوٹا سا پریزنٹ نمونہ وہاں پر اس کو لائیو لا کے رکھا. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں لوک ورثہ ہے اسلام آباد، کہ وہ ہر خطے سے آپ کو ایک وہاں کی لائف کا ایک سین باقاعدہ لائیو لوگ مجسمے بنا کے رکھے ہیں. تو نایونگ فلپینو میں فلپینس، اگر آپ یعنی کہ فلپینس نہیں جا سکتے، آپ کے پاس صرف منیلا جانے کا وقت ہے 1 ہفتے کے لیے، تو آپ نایونگ فلپینو چلے جائیے. آپ کو فلپینس کے ہر آسپیکٹ کی لائف کا جیتا جاگتا نمونہ وہاں پر مل جائے گا. بہت بڑا ہے، پورا دن لگتا ہے. ان کے ایک بڑے مخالف تھے سینیٹر اکینو، جو کہ ایگزائل میں رہے، اور جب وہ واپس آئے کسی تحریک کے سلسلے میں تو ایئرپورٹ پر ہی ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا. ان کی وائف پھر کوری، اور اس کے بعد ان کی کوری اکینو جو ان کی وائف تھیں وہ آئیں، کیونکہ انہوں نے مارکوس نے اسنیپ الیکشن کا اعلان کر دیا تھا اسی وقت، اور پھر انہوں نے بڑی میجورٹی حاصل کی کوری اکینو نے، اور وہ صدر رہیں کافی ایک عرصے تک رہیں وہ صدر وہاں کی. اس کے بعد پھر ایک وہ آئے تھے جو وہاں کے بڑے مشہور فلمی اداکار تھے، جوزف ایسٹراڈا. جی بالکل وہ آئے تھے. وہ صدر رہے کافی عرصے تک. پھر اس کے بعد کینو فیملی کے کوئی اور صاحب صدر رہے اس میں. تو اب جو صاحب آئے ہیں وہ تھوڑے سے نیشنلسٹک ہیں. انہوں نے آتے ہی ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ ہم امریکن بیسس نہیں رکھیں گے اور ہم کرمنلز کے خلاف وہ کچھ مطلب ڈرگ ڈیلرز کو تو انہوں نے کہا تھا دیکھتے گولی مار دی جائے گی. وہ انہوں نے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ پاپولر ایک تحریک کے حساب سے جس طرح سے الیکشن جیت کے آئے تھے، تو اب تھوڑا سا وہ ٹھنڈے ہوئے ہیں. آج کل زمانہ ذرا پاپولزم کا ہے. جو بھی آپ دیکھیں دنیا میں لیڈر آج کل الیکٹ ہو رہا ہے وہ پاپولسٹ ووٹ پہ ہو رہا ہے. وہ بحث اس سے عقل وغیرہ ایک طرف رہ جاتی ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جس منجھار میں چلے جا رہے ہیں بس وہ نعرہ اٹھا لیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے. تو یہ موجودہ صدر بھی ان کے کچھ ایسے ہی پروسیس سے صدر بنے ہیں، لیکن اب کافی حد تک اسٹیبلٹی ہے اس ملک. وہاں کے لوگوں کی خوراک
کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ لوگ زیادہ تر تو فش اور فش پروڈکٹس، ڈرائیڈ فش کو کچھ وہ فرائی کر کے چاولوں کے ساتھ کھانا. جی ہاں، رائس ہے ان کا ایک بڑا اسٹیپل فوڈ ہے. اس کے بعد کارن بھی ہے جو امپورٹ کرتے ہیں. پھر یہ آپ کا فش اینڈ فش پروڈکٹس ہیں. رائس کے کیکس بہت ان کے مشہور ہیں. اچھا. اور تقریباً انہوں نے بورو کیے ہیں جس طرح سے آپ کا ویٹنامیز کلچر ہے، انڈونیشین اور ملیشین کلچر ہے، اسی طرح کا کھانا ہے. اور حق تو یہ کہ جو جس طرح سے کوریا میں ڈاگ کو ڈیلیکیسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، فلیپینس میں بھی ڈاگ کو کبھی کبھی ڈیلیکیسی کے طور پر پکایا جاتا ہے. تو جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو تسلی کر لیں کہ وہاں پر کھانے کے انگریڈینٹس کیا ہیں بیفور یو گو انٹو. ویسے تو مسلمان ریسٹورانٹس ہیں، مساجد ہیں. سینٹرل منیلا میں بہت بڑی مسجد ہے. مندناؤ آدھے سے زیادہ وہاں پر تو مسلمانوں کی آبادی خاصی، تو ویسے تو کھانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ملک میں اگر آپ جائیں تو چین کی طرح کم از کم انکوائری پوری کر لیں. اور زبان کا مسئلہ نہیں ہے، ہر شخص انگریزی بولتا ہے. وہاں کے طرز تعمیر عمارات کی جو ہے اس پہ ہسپانوی دور کی چھاپ ابھی تک باقی ہے. جی بالکل. حالانکہ امریکنس بھی وہاں پر 50 سال حکومت کر کے گئے. کچھ عمارات جو ہیں بڑی سرکاری قسم کی وہ انہوں نے اس طرح سے بنائی ہیں. لیکن جو پرانا فلپین ہے، یا آپ کو گاؤں میں پرانے شہروں میں جائیے تو وہاں پر چرچ یا گھر یا دوسری جو ہیں وہ ہسپانوی طریقہ کی. بلکہ ایک شہر ہے ان کا، ایک اینشنٹ سٹی آف ویگان کہتے ہیں، جس کو انہوں نے پورے کا پورا پریزرو کیا ہے. اچھا. جس کے اندر اسپینش آرکیٹیکچر اور فلپینو اس کے اندر امتزاج، کیونکہ وہاں طوفان آیا کرتے ہیں تو چھت انہوں نے اس کی بنائی ہے ڈھلان والی گھاس پھوس کی. تو وہ فلپینو امتزاج اور یوروپین آرکیٹیکچر جو اسپینش اپنے ساتھ اوریجنلی لے کے آئے تھے، تو اس پورے ولیج کو انہوں نے باقاعدہ ایک ماڈل ولیج کے طور پر پریزرو کر کے رکھا ہے. تو وہ ہسٹورک وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر ان کے رائس ٹیریسز ہیں جو ان کے اوریجنل فلپینوز جو ابورجینیز تھے، جن کا نام ہے ایفوگاؤ. اچھا. تو ایفوگاؤ رائس ٹیریسز بہت مشہور ہیں. اگر آپ وہاں جائیں تو وہ کون سے علاقے میں ہیں؟ یہ وسایاز میں ہیں. اچھا، درمیانی علاقہ جو ہے. آپ کو منیلا سے باہر نکل کے جانا پڑے گا. اور لیکن فلائٹس ہیں. تو اور پھر فیسٹیولز ہیں ان کی. ہر شہر ایک اپنی الگ فیسٹیول کرتا ہے. اچھا. تو اس میں بکولوڈ فیسٹیول بہت مشہور ہے. فلپین منیلا میں اپنا ایک فیسٹیول ہوتا ہے. سیبو کا فیسٹیول ہوتا ہے. تو ہر شہر نے جیسے آپ نے عرض کیا کہ فرمایا تھا کہ یہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے فیسٹیولز کے ذریعے سال کے مختلف مہینوں میں ہر شہر میں الگ رکھے ہوئے. باتیں تو چلتی رہیں گی. بہت تجربہ ہے، بہت مشاہدہ ہے شرف الدین صاحب کا فلپین کے بارے میں. لیکن وقت پروگرام کا اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی نئے ملک کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات لے کر پھر حاضر ہوں گے. سید شرف الدین صاحب کو اور عابد علی بھی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.